ایک حقیقت بات ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے انسان کے بدن سے، انسان کے جسم سے بدبو نکلتی ہے، لیکن جب وہی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خوشبو بھی نکلتی ہے۔ اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک شخص تھے جس کا نام تھا خواجہ مشکی۔ یہ خواجہ مشکی نام نہیں تھا بلکہ یہ نام ان کا پڑ گیا تھا، پتہ نہیں نام ان کا کچھ اور تھا، لیکن ان کے کپڑے سے، ان کے جسم سے خوشبو آنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا نام خواجہ مشکی رکھ دیا گیا تھا۔ جب وہ راستے میں چلتے تو ان کے بدن سے، ان کے کپڑوں سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی اور لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر کون سی خوشبو تم استعمال کرتے ہو، لیکن وہ راستے سے گزر جایا کرتے تھے، مسکرا کر بتایا نہیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن ایک شخص بڑا اصرار کرنے لگا، بار بار یہ پوچھنے لگا کہ نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ واقعہ اور ماجرا کیا ہے، ایسی خوشبو تو دکانوں میں نہیں ملتی ہے جیسی خوشبو تمہارے کپڑوں اور تمہارے جسم سے آیا کرتی ہے۔ چنانچہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزرا کرتا تھا، ایک عورت مجھے تاڑا کرتی تھی اور روزانہ دیکھا کرتی تھی، مجھے علم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن ایک بڑھیا اوپر سے آواز دیتی ہے، جب میں گلی سے گزر رہا تھا تو اس بڑھیا نے آواز دے کر مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، ہو نہ ہو تیرے پھونک سے، تیرے دم سے اس آدمی کی شفا ہو جائے، ایک آدمی بیمار ہے اسے ذرا دم کر دے، اسے ذرا پھونک دے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلو بھلا ہو جائے، کسی کی تو بات ہے۔ چنانچہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو جانے کے بعد دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں کی مالکن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور باہر سے وہ بڑھیا گیٹ بند کر دیتی ہے، تالا لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مالکن کہتی ہے کہ اے نوجوان سن، میں تجھ سے اپنے خواہشات پوری کرانا چاہتی ہوں اور میں کئی دنوں سے تجھے گلی میں آتے جاتے دیکھ رہی ہوں، لیکن آج تجھے بڑھیا کے ذریعے سے میں نے بلا لیا ہے۔ چنانچہ پھر کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خواہشات پوری کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں بچ گیا تھا، اب باہر سے تالا بند تھا۔ وہ عورت کہنے لگی یا تو میرے ساتھ خواہشات پوری کر یا پھر میں لوگوں کو جمع کروں گی یا بلاؤں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی۔ یہ دو راستے ہیں، یا تو تو بدنام ہونے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر میری خواہشات پوری کر دے۔ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں، لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ بیت الخلاء میں چلا جا۔ چنانچہ میں نے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت مانگی، اس عورت نے کہہ دیا کہ چلو تیار تو ہو گیا صحیح۔ چنانچہ جب میں ٹوائلٹ میں گیا تو دیکھا کہ وہاں غلاظت پڑی تھی، گندگی پڑی تھی۔ میں نے اس غلاظت اور گندگی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے جسم پر، اپنے کپڑے پر مل لی۔ ملنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہ عورت میری بدبو کو سہ نہیں سکی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے باہر نکالو۔ چنانچہ میں وہاں سے باہر نکلا اور اس کے بعد جلدی سے غسل خانے میں داخل ہوا۔ اس کپڑے سے بدبو آ رہی تھی، میں نے دھویا اور اس کے بعد پاکی حاصل کی اور اسی گیلے کپڑے کو میں نے پہن لیا۔ تب سے لے کر آج تک اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور آج تک جو تمہیں خوشبو نظر آ رہی ہے وہ خوشبو اسی دن سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ڈرتا ہے اور کوئی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے جسم سے، کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ خواجہ مشکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم تمام لوگوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔